یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمل قادری. پہلے ہیڈ لائنز. سری نگر جموں قومی شاہراہ پر بیٹری چشمہ کے نزدیک المناک سڑک حادثے میں 10 افراد لقمہ اجل. صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور ایل جی کا اظہار رنج و غم. پسماندگان کے حق میں امداد کا اعلان. الیکشن کمیشن کا جموں کشمیر کے سبھی 5 پارلیمانی حلقوں میں الیکشن مبصر تعینات کرنے کا فیصلہ. ادھمپور حلقے کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل. 12 امیدواروں کے کاغذات درست قرار. اور ٹیلی مواصلات محکمے نے شہریوں کو فراڈ فون کالوں سے کیا ہے خبردار. خبریں تفصیل کے ساتھ. سری نگر جموں قومی شاہراہ پر بیٹری چشمہ علاقے کے نزدیک آج الصبح سڑک کے ایک المناک حادثے میں 10 افراد از جان ہوئے. یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب جموں سے سری نگر آ رہی ایک مسافر بردار تویرا گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر ایک گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں اس میں سوار 10 افراد موقع پر ہی لقمہ اجل بن گئے. مہلوکین میں سے فوری طور صرف 2 کی شناخت ان کے شناختی کارڈوں سے ہو سکی ہے، جن میں سے ایک 47 سال کا بلوان سنگھ ساکن جموں اور دوسرا وپن مکھیا ساکن بہار ہے. ادھر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے غمزدہ کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں اپنے الگ الگ پیغامات میں ان لیڈروں نے حادثے پر شدید تاسیف کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے مہلوکین کے پسماندگان کے حق میں فی کس 2 لاکھ روپے کے امداد کا اعلان کیا ہے، جو نیشنل ریلیف فنڈ میں سے دیا جائے گا. مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے بھی حادثے پر رنج و الم کا اظہار کیا اور سوگواروں سے ہمدردی ظاہر کی ہے. ایل جی منوج سنہا نے بھی رامبن سڑک حادثے کے حوالے سے گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے. انہوں نے سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے صوبائی و ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ لواحقین کو ہر طرح کی ممکن مدد فراہم کریں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ اپنی پارٹی کے سید محمد الطاف بخاری نے بھی اس حادثے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے. ایس ایس پی ٹریفک نیشنل ہائی وے انجو کمار نے اس حادثے سے متعلق نیوز روم کو بتایا. اسٹرکٹ ایکشن لیا جا رہا ہے، ٹریفک اویئرنیس کو پھیلایا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن نے ایک اہم قدم کے طور جموں کشمیر کے سبھی 5 پارلیمانی حلقوں میں مرکزی چناو مبصرین تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ یونین ٹیریٹری الیکشن اتھارٹی تمام پولنگ اسٹیشنوں کے لیے مائکرو آبزرور تعینات کرے گی. ان مبصرین میں سے ایک جنرل آبزرور ہوگا اور دوسرا ایکسپینڈیچر آبزرور اس کے مطابق اپنے فرائض انجام دے گا. ہر حلقے میں 2 مرکزی مبصرین تعینات ہوں گے اور وہ مختص کردہ پارلیمانی حلقوں کا دورہ کریں گے اور لوک سبھا انتخابات کو آزادانہ، منصفانہ اور شفاف طریقے سے منعقد کرنے کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں گے. اسی طرح جموں کشمیر کے چیف الیکٹورل آفیسر لوک سبھا کی 5 سیٹوں کے تمام 11,629 پولنگ اسٹیشنوں پر مائکرو آبزرور تعینات کریں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ووٹنگ کے دن پولنگ آسانی سے چل سکے. 4 جون کو گنتی کے دن تمام ووٹ شماری کے مراکز پر مائکرو آبزرور بھی تعینات کیے جائیں گے. اس بیچ الیکشن اتھارٹی نے خراب موسمی حالات کی صورت میں تقریباً 1 درجن علاقوں میں پولنگ اسٹیشنوں پر ڈیوٹی عملے اور مواد کو ہوائی جہاز سے پہنچانے کے لیے ایک ہنگامی منصوبہ بھی تیار کیا ہے. الیکشن اتھارٹی نے تقریباً 1 درجن ایسے علاقوں کی نشاندہی کی ہے اور اس کے لیے بھارتی فضائیہ سے ایئر لفٹنگ کی درخواست کی جائے گی. ان علاقوں میں کشتواڑ میں مڑوا، وڑون، دچن، مچیل اور پاڈر، کپواڑہ ضلع میں کرنا اور کیرن اور متسل، جبکہ بانڈی پورہ ضلع میں گریز، تلیل اور بختور شامل ہیں.
इलेक्शन कमीशन ने कश्मीरी माइग्रेंट वोटरों के लिए खसूसी पोलिंग मराकज कायम किए हैं जो जम्मू, दिल्ली और उधमपुर के मुख्तलिफ कैंपों में रिहाइश पजीर हैं, ताकि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम के जरिए माइग्रेंटों को अपने हक रायदही के इस्तेमाल का भरपूर मौका मिल सके। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो माइग्रेंट फिलहाल दिल्ली, उधमपुर और जम्मू के इलाकों से बाहर के मकामात या रिहायशी इलाकों में रहते हैं, उन्हें डाक की तवसुत से बैलेट पेपर के जरिए अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने का मौका दिया जाएगा। उधमपुर पार्लिमानी हलके में अब की बार 12 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हलके के लिए वोट 19 अप्रैल को डाले जाएंगे। कल कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल की गई। हलके के रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर राकेश मनहास के मुताबिक जांच पड़ताल के बाद 12 उम्मीदवारों के कागजात को दुरुस्त पाया गया। इनमें बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह और बहुजन समाज पार्टी के अमित कुमार शामिल हैं। हलके में रास्त मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इस हलके से अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं किए हैं और वो इंडिया अलायंस समझौते के तहत कांग्रेस के उम्मीदवार को हिमायत कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा के रुकन गुलाम अली खटाना ने कहा है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर से अफसपा को हटाए जाने से मुत्तलिक बयान पर कश्मीर में पाई जा रही खुशी मस्बत तब्दीली की एक लहर है और ये पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम की बहबूद के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम को इस नाजुक मोड़ पर यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये सख्त कवानीन किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने लाए हैं, जिसकी वजह से लोगों को मसाइब से दो चार होना पड़ा। मौसूफ आज जम्मू में एक पार्टी मीटिंग से खिताब कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्का इंतखाब बटमालू के वर्करों का एक इजलास आज बेमिना में मुनक्किद हुआ, जिसमें लोकसभा इलेक्शन से मुत्तलिक पार्टी की तैयारियों और सरगर्मियों का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान वर्करों को मुतहरिक होकर पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की गई। इजलास की सदारत हल्के के इंचार्ज इरफान अहमद शाह ने की, जबकि इसमें साबिक वजीर नजीर अहमद गुरेजी और कई दूसरे लीडरों ने भी शिरकत की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सी विजिल ऐप पर आम इंतखाबात के ऐलान के बाद वोटरों की जानिब से अब तक 79,000 से ज्यादा खिलाफ वर्जियों की शिकायत दर्ज हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक बयान में कहा है कि 99% से ज्यादा शिकायत को हल कर लिया गया है और इनमें से तकरीबन 89% शिकायत को 100 मिनट में हल कर लिया गया। इन मौसूल होने वाली शिकायत में 58,500 से जायद गैर कानूनी होर्डिंग्स और बैनर्स के खिलाफ हैं। रकम तहाइफ और शराब की तकसीम से मुतल्लिक 1400 से जायद शिकायत मौसूल हुई है, जबकि तकरीबन 3% शिकायत जायदाद की गलत इंदराजात से मुतल्लिक हैं। आतशी असलह की नुमाइश और डराने धमकाने की मौसूल होने वाली 535 शिकायत में से 529 को पहले ही हल किया जा चुका है। रिपोर्ट करदा 1000 शिकायत ममनुआ मुद्दत से ज्यादा मुहिम चलाने की थी, जिनमें मुकर्रर वक्त से जायद स्पीकर का इस्तेमाल भी शामिल है। सी विजिल आजादाना, मुनसिफाना और लालच से पाक इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने के लिए पोल बॉडी के इक़दामात का हिस्सा है। टेलीमवासलात महकमे ने शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि शहरियों को कॉल्स मौसूल हो रही हैं जिनमें डीओटी के नाम से कॉल करने वाले ये धमकी दे रहे हैं कि उनके तमाम मोबाइल नंबर मुनक़ता कर दिए जाएंगे या उनके मोबाइल नंबर्स को कुछ गैर कानूनी सरगर्मियों में गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। डीओटी ने गैर मुल्की असल मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप कॉल्स जिसमें सरकारी एहलकारों की नकाली और लोगों को धोखा देने के बारे में एक एडवाइजरी भी जारी की है। डॉट ने एक बयान में कहा है कि साइबर मुजरिम इस तरह की कॉल्स के जरिए साइबर क्राइम या माली फ्रॉड करने के लिए धमकी देने या जाती मालूमात को चोरी करने की कोशिश करते हैं। महकमे ने कहा है कि वो किसी को भी अपनी तरफ से इस तरह की कॉल करने का इख्तियार नहीं देता है और लोगों को चौकस रहने का मशवरा दिया है और कहा है कि ऐसी कॉल मौसूल होने पर कोई भी मालूमात शेयर ना करें। डीओटी ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो चेकशू रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशंस फैसिलिटी की संचार साथी पोर्टल www.sancharsaathi.gov.in पर इस तरह के फ्रॉड की इत्तला दें।
بڑگام کے خان صاحب علاقے میں کل شام جنگلی درندے تیندوے نے ایک 6 سال کی معصوم بچی کو حملے کا شکار بنا کر ہلاک کر دیا. علاقے میں پچھلے 3 ہفتوں کے دوران تیندوے کا ایک تیسرا یہ بڑا حملہ ہے. موصولہ تفصیلات کے مطابق کل کا واقعہ ہارونی خان صاحب علاقے میں پیش آیا اور مہلوک بچی کی شناخت طیبہ مشتاق کے طور پر ہوئی ہے. اس سے قبل اسی علاقے کے سیمسان نامی گاؤں میں بھی پچھلے ہفتے تیندوے نے ایک 10 سال کی کمسن بچی کو چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا تھا. پورے علاقے میں خوف و دہشت اور رنج و الم کی لہر چھائی ہوئی ہے. وائلڈ لائف اور پولیس اہلکار تیندوے کو پکڑنے کے لیے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور پورے علاقے میں پنجرے لگائے گئے ہیں. پوری دنیا میں آج گڈ فرائیڈے منایا گیا. اس موقع پر گرجا گھروں میں خصوصی دعائیہ مجالس کا اہتمام ہوا اور عقیدت مند ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے رہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے گڈ فرائیڈے کے موقع پر عیسیٰ مسیح کی قربانی کو یاد کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے. انہوں نے کہا کہ گڈ فرائیڈے ہمیں ہمدردی اور رحمدلی کے اسباق سے روشناس کراتا ہے. واضح رہے کہ عیسائی برادری گڈ فرائیڈے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب کیے جانے کی یاد میں مناتے ہیں. گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس نے رواں مالی سال کی مجموعی تجارتی قیمت یا گراس مرکنڈائز ویلیو میں ریکارڈ 4 لاکھ کروڑ روپے کے ساتھ اختتام کر دیا ہے. اس نے اپنے جی ایم وی کو پچھلے مالی سال کے مقابلے دوگنا کر دیا ہے. جی ای ایم کے سی ای او پی کے سنگھ نے آج نئی دلی میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ یہ جیم پورٹل کی منفرد ڈیجیٹل صلاحیتوں اور متحرک ہونے کی گواہی دیتا ہے جس نے عوامی خریداری میں زیادہ کارکردگی، شفافیت اور ہمواری کو سہولت فراہم کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس مجموعی تجارتی قیمت کا تقریباً 50% خدمات کی خریداری سے منسوب کیا گیا ہے جو کہ گزشتہ مالی سال جیم پر حاصل کی گئی خدمات کے لحاظ سے 205% کا غیر معمولی اضافہ ظاہر کرتا ہے. سی ای او نے کہا کہ ووکل فار لوکل، ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ اور سٹارٹ اپ رن وے جیسے اقدامات کے ذریعے جیم نے گھریلو کاروباریوں کو بڑھنے اور پھلنے پھولنے کے لیے ایک برابر کا میدان فراہم کیا ہے. جموں کے مولانا آزاد اسٹیڈیم میں آج سے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے یو ٹی سطح کی 35ویں جونیئر والی بال چیمپئن شپ شروع ہوئی جو 3 دن تک جاری رہے گی. ٹورنامنٹ کا اہتمام والی بال ایسوسی ایشن آف جے اینڈ کے اسپورٹس کونسل کے اشتراک سے کر رہی ہے. تقریباً 400 نوعمر کھلاڑی اس ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہے ہیں. ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری وجے کمار مگوترا نے کہا ہے کہ چناب ویلی پاور پروجیکٹ اور گورنمنٹ آف جے اینڈ کے انٹرپرائزز ٹورنامنٹ کے اہتمام میں شراکت دار کے طور شامل رہیں گے. موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانے درجے کی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.